ایمان مزاری کی والدہ سے ملاقات کرنے کے بعد تحریک تحفظ عین پاکستان کے عمائدین اس وقت ان کے گھر سے باہر آ رہے ہیں اور دیکھتے ہیں آج ان کی کیا بات ہوئی ہے۔ رول آف لا معاشرے میں رہتا ہے یا رول آف ڈان رہتا ہے معاشرے میں؟ ہماری درخواست اور کوشش یہی ہے کہ اس ملک میں رول آف لا ہو، رول آف ڈان نہ ہو۔ ہم یہاں اظہار یکجہتی کے لیے آئے ہیں۔ ہم سب کو اور پورے پاکستان کو اس بات پہ سب سے زیادہ تشویش ہے کہ 26ویں اور 27ویں ترمیم کے بعد پاکستان میں لاقانونیت عروج پہ ہے۔ ادارے کمزور ہو گئے، ادارے کمپرومائز ہو گئے، اس میں بیٹھے ہوئے جج صاحبان پہ پریشر آتا گیا ہے، لوگوں کا اعتماد اٹھتا گیا ہے۔ لہٰذا ہمارے الائنس نے نہ صرف یہاں ہم اظہار یکجہتی کے لیے آئے ہیں، لیکن ہم نے اس تشویش کا اظہار کیا ہے جس طریقے سے اور جس ایکسکیوز پہ ایمان مزاری اور اس کے ہسبینڈ ہادی کا ٹرائل چلایا گیا، جس انداز میں وہ ٹرائل کنکلوڈ ہوا، جس طریقے سے ڈیو پروسیس وائلیٹ ہوا، جس طریقے سے ان کو اریسٹ کر کے لایا گیا، جس طریقے سے ان کا راہ کے دفاع ختم کیا گیا، جس طریقے سے ان کو زوم پہ لیا گیا اور ٹرائل کنکلوڈ ہوا، اور جس طریقے سے سزا دی گئی اور جتنی سزا دی گئی، ہم ہمیشہ سے پیکا قانون کے مخالف تھے اور مخالف رہیں گے۔ آواز کو نہیں دبایا جا سکتا، آواز دبانے سے قومیں نہیں دب سکتی، یہ بہت زیادہ ہو گیا، یہ آواز اب پوری دنیا میں جائے گی۔ ہم اس ججمنٹ کی مذمت کرتے ہیں۔ ان کی فیملی والدہ کے ساتھ ہماری ملاقات ہوئی ہے، انہوں نے اس بات پہ بھی اظہار کیا ہے کہ آج تک ابھی موقع تک ان کا کوئی رابطہ نہیں ہے، وہ ان کے ساتھ ملاقات کے خواہش مند ہے۔ جس طریقے سے خان صاحب اور خان صاحب کی فیملی کے ساتھ ملاقات نہیں ہو رہی، بشرا بی بی کی فیملی کی ملاقات نہیں ہو رہی، جو کہ ہماری ڈیٹ ہے کل ملاقات کی، اسی طرح انہوں نے بھی کہا ہے کہ آج تک ہمیں نہیں پتا کہ کب ہماری ملاقات ہوگی۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ایسے فیصلوں سے جو بچا کچا معاشرہ رہا ہے، جس معاشرے میں انصاف نہیں رہتا، وہاں لاقانونیت آ جاتی ہے، وہاں لوگ ویجیلنٹی جسٹس پہ جاتے ہیں، وہاں لوگ قانون کو اپنے ہاتھوں میں لیتے ہیں۔ رول آف لا معاشرے میں رہتا ہے یا رول آف ڈان رہتا ہے معاشرے میں؟ ہماری درخواست اور کوشش یہی ہے کہ اس ملک میں رول آف لا ہو، رول آف ڈان نہ ہو، کہ کچھ لوگ فیصلے کریں اور وہ فیصلے لوگوں پہ مسلط کرے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ چیف جسٹس پاکستان اس کیس پہ اور اس سے متعلقہ باقی کیسز پہ جس میں زبان بندی کی جاتی ہے، جس میں لوگوں کے حقوق طلب کیے جاتے ہیں، اس پہ ضرور کوئی کارروائی کریں گے۔ ہمیں امید ہے انشاءاللہ تعالی انصاف ہوتے ہوئے نظر بھی آئے گا اور انصاف ہوگا بھی۔ ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ جلد سے جلد ان کی کیسز بھی فیکس کیے جائیں، ان کی کنوکشنیں ختم کی جائیں، ان کی سزائیں سسپینڈ کی جائیں، خاص کر اس کی ایج، اور وہ چونکہ میرڈ ہے اس وقت جس کی حالت ہے، آپ سب لوگوں کو اس کا پتہ ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ یہ وہ نہ ہو، جلد سے جلد انصاف ہو۔ ہم امید کرتے ہیں انشاءاللہ چیف جسٹس ضرور اس کے بارے میں کچھ احکامات جاری کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ آپ سے ایمان اور ہادی ایڈوکیٹس کی حراست، ان کو سزا دینے کے عمل کو ان کے آئینی حقوق، تمام پاکستانیوں کے آئینی حقوق، خصوصاً فیئر ٹرائل، فریڈم آف ایکسپریشن، اظہار آزادی رائے پر ایک کاری ضرب قرار دیتی ہے۔ بغیر لفظوں کے ہیر پھیر میں پڑے آج پاکستان پر آمریت مسلط کر دی گئی ہے۔ اگر کسی کے ذہن میں یہ خیال ہے کہ پاکستان میں اس وقت جمہوریت ہے یا ایون ہائبرڈ نظام ہے تو وہ اپنی درستگی کر لے۔ آج پاکستان میں آمریت مسلط کر دی گئی ہے، اور اس طرح کے فیصلے جو عدالتیں دے رہی ہیں، یہ ملک کو نارتھ کوریا یا مصر بنانے کی ایک مذموم کوشش ہے۔ لیکن جو اس ملک کو نارتھ کوریا یا مصر بنانا چاہتے ہیں، ان کے لیے یہ کہنا چاہتے ہیں کہ بر صغیر اور پاکستان کی خصوصاً تاریخ مزاحمت کے حوالے سے، جمہوری حقوق کے جد و جہد کے حوالے سے ایک تابناک تاریخ ہے۔ اس ملک میں ڈکٹیٹرز بھی گزارا نہیں کر سکے، ان کو بھی جانا پڑا۔ اور آج جو نظام پاکستان کی عوام کے منشا کے خلاف 8 فروری کے چوری شدہ الیکشنز کے بعد جو مسلط کیا گیا تھا، اس کی حقیقت آپ کے سامنے۔
وہ حقیقت صرف یہی ہے کہ اس ملک میں کوئی تنقیدی آواز باقی نہ رہے. اس ملک میں کوئی بھی اگر تنقید کرے گا, اپنے حق کے لیے آواز اٹھائے گا, تو اس کو خاموش کرا دیا جائے. ہمارے لیے یہ صورتحال ناقابل قبول ہے. ہم تحریک تحفظ آئین پاکستان, اس میں موجود تمام سیاسی جماعتیں, ہم سب اس بات کا اعادہ کرتے ہیں کہ 8 فروری کو جس دن اس ملک کے لوگوں سے ان کے حقوق چھینے گئے, حکمران چننے کا اختیار چھینا گیا, اس روز ہم اپنا بھرپور احتجاج بھی ریکارڈ کرائیں گے. اور یہ جو معاملات ہیں کہ جن میں ہیومن رائٹس ورکرز, امپارشل لوگ, انڈیپینڈنٹ لوگ کہ جن کا کسی سیاسی جماعت سے تعلق بھی نہیں, وکلاء کمیونٹی سے تعلق رکھتے ہیں, لوگوں کے ہیومن رائٹس کے لیے, مسنگ پرسنز کے لیے, بے سہارا لوگوں کے لیے آواز بنتے ہیں, اگر آج وہ بھی اس ملک میں محفوظ نہیں ہے, تو پھر اس ملک میں جو تاریکیوں کے سائے بچھا دیے گئے ہیں, انشاءاللہ تعالی ہم اپنی پرامن جدوجہد کے ذریعے ان تاریکیوں کے ساؤں کو ختم کریں گے. ہمارے اختیار میں جو کچھ ہے اس پاکستان کی عوام کے لیے کرنا, ہم وہ کریں گے. اور ہماری خواہش ہے کہ اس عدلیہ کے اندر, اس نظام کے اندر ایسے باغیرت لوگ جاگیں جو ضمیر رکھتے ہیں, اور ان فیصلوں کی اور ان اقدامات کی نفی کریں, کیونکہ ان کا نقصان کسی ایک فرد کو نہیں, اس کا نقصان پورے ملک اور قوم کو ہے. بہت بہت ممکن ہے تحریک تحفظ پاکستان تمام کارکنوں سے, اپنی پارٹیوں سے کہے کہ جیل برو تحریک کے لیے تیار ہو جاؤ. سیاسی عدالتیں ہوتی اسی لیے ہیں کہ معاشرے کے ان لوگوں کو چپ کیا جائے جو بولنے کی طاقت رکھتے ہیں, جو لکھنے کی طاقت رکھتے ہیں, جو لوگوں کو سمجھانے کی طاقت رکھتے ہیں. ایمان وزاری ہماری اس لشکر کی سپاہی ہیں, بہادر ہماری ساتھی ہیں. 8 فروری کو ہم لوگوں نے اعلان کیا ہے, آج سے ہم سب ویڈیوز جاری کریں گے. تمام پاکستان میں جو سیاسی پارٹیاں ہمارا حصہ ہیں ان ورکروں سے ہم کہیں گے کہ آپ کا گھر جس شہر میں ہے اس کی دکانوں پہ پھرو, 3 کی ٹولیوں میں, 5 کی ٹولیوں میں, بچے, بوڑھے, جوان, عورتیں, کہ بھائی نہ ہم آپ سے پیسہ مانگتے ہیں, نہ آپ سے کوئی چندہ مانگتے ہیں, نہ آپ کو کہتے ہیں کسی کو پتھر مارو, لیکن اس جبر کی حکومت کے خلاف ہمارے ساتھ ایک دن کی کوآپریشن کرو. دکان بند رکھو, ٹیکسی بند رکھو, لانا بند رکھو. لگانے والی چیز نہیں کہ ہم ڈرا کریں گے, نو, یہ تو ابتدا ہے. ممکن ہے, لانگ تھنگ میرے ہمیں لسٹیں دو, کون جیل جانا چاہتا ہے جمہوریت کے لیے, کون جیل جاتا ہے پاکستان کو آمریت سے بچانے کے لیے. ہم نے ابتدا کر دی ہے, آپ پہ بھی اس حکومت کا نزلہ گرا ہے, تو بھائی آپ بھی ہمارے ساتھ شامل ہوں گے انشاءاللہ. ہم ظلم مٹانے نکلے ہیں, آپ ہمارے ساتھ چلو. اچھا بتائیے گا 8 فروری کو آپ کی کیا حکمت عملی ہوگی, کیونکہ پہیا جام ہڑتال ہے, آپ کیا خود بھی نہیں, حکمت عملیاں کیا ہوتی ہیں, ہم دیکھیں, ہم اپنا احتجاج وہ کر رہے ہیں, ہم کسی کو گالی نہیں دیں گے, ہم کسی کو پتھر نہیں ماریں گے, ہم کسی کا شیشہ نہیں توڑیں گے, لیکن یہ کسی کا بھی حق نہیں ہے کہ ہم یہ بیسک ہیومن رائٹ سے وہ کریں. ہم نے اپنا یہ حق استعمال کرنا ہے اور آخر حد تک استعمال کرنا ہے. بالکل ہم جیلیں بھی بھریں گے, ہم اور بھی آگے بڑھیں گے, لیکن آپ کو اپنی حکمت عملی نہیں بتا سکتے. آپ بڑے خطرناک لوگ ہیں.